بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم کلمہ محمل کی وضاحت سیکھیں گے۔ جملوں میں سے کلمہ اور محمل کس طریقے سے علیحدہ کیے جاتے ہیں وہ سیکھیں گے، اور کلمہ محمل کی تعریف سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کلمہ کی تعریف۔ بچوں، پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثلاً کھانا، کپڑے، چائے وغیرہ۔ بچوں، بامعنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، ایسا لفظ جس سے سمجھ آ جائے، جس سے بات سمجھ آ جائے۔ اب نیچے کچھ تصاویر دی گئی ہیں، جس میں پہلی تصویر ہے کھانا، اور کھانا لکھا بھی گیا ہے۔ اگر کوئی انسان بولے کھانا کھا لو، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کھانے والی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایٹیبل آئٹم ہے، یہ ہمارا کسی فوڈ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کھانا سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کھانا لفظ بھی لکھا ہو تو ہمارے ذہن میں فوراً کھانے کی کوئی بھی چیز آ سکتی ہے۔ دوسری تصویر میں ہے کپڑے۔ کپڑے لباس جس سے ہم اپنا جسم ڈھانپتے ہیں، اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کپڑے پہن لو، کپڑے گندے مت کرو، یعنی کہ پہننے والی یہ چیز ہے کپڑے، جس سے ہم اپنا جسم ڈھانپتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب تیسری تصویر ہے چائے، جو کہ گرم ہوتی ہے، پینے والی چیز ہوتی ہے۔ چائے سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پینے والی چیز ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب ہو، جس سے بات سمجھ آ جائے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب ہم دوسری تعریف کی طرف چلیں گے۔ محمل کی تعریف، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، مثلاً وانا، وپڑے، وائے وغیرہ۔ بچوں، بے معنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، ایسا لفظ جس سے بات سمجھ نہ آ سکے۔ کلمہ میں ہم نے پڑھا بامعنی، جس کا معنی ہو، اور محمل بے معنی، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب جیسے ہی محمل الفاظ کلمہ کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ ہمارے الفاظ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ محمل الفاظ ہم لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جملہ خوبصورت ہو، تاکہ ہمارے الفاظ، ہماری بات خوبصورت ہو۔ اب نیچے وہی والی تصاویر دی گئی ہیں جو کہ کلمہ میں دی گئی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اضافی لفظ لکھا ہوا ہے، اور ان الفاظ کو سرکل کیا گیا ہے۔ اب پہلی تصویر میں ہے کھانا، وانا۔ کھانا سے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کھانے والی چیز، ایٹیبل آئٹم، لیکن وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وانا اکیلا لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن کھانا وانا جملے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو وانا جو کہ سرکل کیا گیا ہے اس مثال میں، وہ محمل ہے۔ اگلی تصویر میں ہے کپڑے، وپڑے۔ کپڑے سے تو سب کو سمجھ آ جائے گی نا، پہننے والی چیز، اور وپڑے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وپڑے کو یلو کلر سے سرکل کیا گیا ہے، تو وپڑے اس مثال میں محمل ہے۔ کپڑے، وپڑے، کپڑے کا تو مطلب ہو گیا نا پہننے والی چیز، وپڑے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، لیکن کپڑے وپڑے جملے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کپڑے وپڑے پہن لو۔ تیسری مثال ہے چائے، وائے۔ چائے سے تو سب کو سمجھ آ جائے گی، پینے والی چیز، گرم مشروب ہوتا ہے، اور وائے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے جملے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، چائے، وائے۔ تو اس مثال میں چائے کلمہ ہے اور وائے محمل ہے۔ بچوں، میں آپ کو کچھ مثالوں کی طرف لے کے جاؤں گی، ان میں سے آپ لوگوں نے کلمہ اور محمل علیحدہ کرنے ہیں۔ آپ اس کو اچھے سے دیکھیے گا اور سمجھ لیجیے گا، پھر ان کی رف کاپی پہ پریکٹس لازمی کیجیے گا۔ درج ذیل جملوں میں سے کلمہ محمل الگ کریں۔ پہلی ہماری مثال ہے، مرغی دانہ دنکا چگ رہی ہے۔ بچوں، چگنا کا مطلب ہوتا ہے چونچ سے کھانا۔ اب اس مثال میں مرغی دانہ دنکا چگ رہی ہے، اس مثال میں دانہ جو کہ مرغیوں کے کھانے والی چیز ہے، وہ کلمہ ہے، اور دنکا محمل ہے۔ دنکا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن وہ دانہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں کالمز بنے ہوئے ہیں، ایک کلمہ کا ہے اور دوسرا محمل کا۔ تو پہلے والے کالم میں آئے گا دانہ، دانہ کلمہ،
اور دن کا محمل، کیونکہ دانا کا مطلب ہے دانا کا مطلب ہے کھانے والی چیز، دن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ہماری اگلی مثال ہے، اس گھڑی کے دام وام بتاؤ۔ بچوں دام کا تو مطلب ہوتا ہے قیمت، پرائس، اور وام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ اس جملے کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ تو دام اس مثال میں کلمہ ہو گیا اور وام محمل ہو گیا۔ اب ہم تیسری مثال کی طرف جائیں گے، وہ ہے رونا دھونا بند کرو۔ رونا کا مطلب ویپنگ، جو بچے چھوٹے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اور دھونا کا کوئی مطلب نہیں ہوا۔ اب آپ سب کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اس میں کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے۔ تو اس مثال میں رونا کلمہ اور دھونا محمل۔ اب ہم اگلی مثال کی طرف چلیں گے، وہ ہے پانی وانی پی لو۔ بچوں اس مثال میں پانی جو کہ واٹر ہوتا ہے، پینے والی چیز ہوتی ہے، وہ ہمارا کلمہ ہے، اور وانی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایک محمل لفظ ہے، ایک بے معنی لفظ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی وانی لفظ اکیلا نہیں بول سکتے، تو وانی اس مثال میں محمل ہے۔ پانی کلمہ ہو گیا اور وانی محمل ہو گیا۔ اب ہم اگلی مثال کی طرف جائیں گے، وہ ہے بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ بازار سے سودا سلف لے آؤ۔ بچہ سودا کا مطلب ہوتا ہے گروسری، گھر کی کوئی بھی چیز، سرف ہو، صابن ہو، کھانے والی چیز ہو، پھل ہو، سبزی ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو جو ہمیں گھر میں جو ہمارے گھر میں ضرورت ہوتی ہے، اس کو سودا کہتے ہیں، جو ہم گروسری کرتے ہیں ہر منتھ اسٹور سے، اس کو۔ تو اس مثال میں سودا کلمہ ہو گیا اور سلف محمل ہو گیا۔ سودا کا تو مطلب سمجھ آ گیا، اور سلف کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، تو سلف ایک بے معنی لفظ ہے، تو سلف محمل ہو گیا۔ اب اگلی مثال ہے ہسپتال میں بچے نہیں جاتے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اور اس میں بھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے۔ ہاں جی، اس میں بچے، چلڈرن، جو کہ آپ سب ہیں، وہ کلمہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ بچے کون ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، اور بچے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بے معنی لفظ ہے، تو بچے محمل۔ اس مثال میں بچے کلمہ اور بچے محمل۔ اب ہم اگلی مثال کی طرف چلیں گے، وہ ہے گاڑی واڑی تیز مت چلاؤ۔ بچوں اس مثال میں گاڑی جو ہے کہ ایک وہیکل نیم ہے، وہ کلمہ ہے، اور واڑی جس کا کوئی مطلب نہیں، جو کہ ایک محمل لفظ ہے، ایک بے معنی لفظ ہے۔ اکیلا کبھی بھی گاڑی لفظ لکھا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس مثال میں گاڑی واڑی تیز مت چلاؤ، یہ واڑی اس جملے کو خوبصورت بنا رہا ہے، تو واڑی محمل، گاڑی کلمہ اور واڑی محمل۔ اب ہماری آخری مثال ہے کوڑا کرکٹ باہر مت پھینکو۔ بچوں اس مثال میں کوڑا جو کہ گاربیج ہوتا ہے، فروٹ کے چھلکے ہو گئے، سبزیوں کے، یا آپ کا پینسل کا جو کچرا ہو گیا وہ، یا گھر میں جالے وغیرہ کچھ بھی کوڑا جو ہمیں چیزیں استعمال کی نہیں ہوتی، جو پھینکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کوڑا کہتے ہیں۔ اور بچوں ہمیشہ آپ لوگ کوڑا یا گاربیج ڈسٹ بن میں تھرو کیا کریں۔ کوڑا کرکٹ باہر مت پھینکو، تو کوڑا سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا نا کہ گاربیج ہوتا ہے، اور کرکٹ جس کا کوئی مطلب نہیں ہو، اکیلا کرکٹ لکھا ہو، آپ کو سمجھ بالکل نہیں آئے گی، تو کرکٹ اس مثال میں محمل اور کوڑا کلمہ۔ کوڑا اس مثال میں کلمہ ہو گیا اور کرکٹ محمل ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔